اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، ایک 3 اسٹار جنرل کے لاپتہ ہونے کی خبر نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہمارا ملک مکمل طور پر امریکی دسترس میں رہتا ہے اور یہاں کے تمام معاشی، اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور علمی تمام کے تمام فیصلے طاغوتی قوتیں کر رہی ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو یا امریکہ یا دونوں مل کر کرتے رہیں۔ بدقسمتی سے بہت ساری قوتیں ایک عرصے سے یہ رونا رو رہی ہے کہ ہمیں آزادی حاصل نہیں ہے۔ یہ باتیں حکومتی زعماء بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، جرنیلوں کی کتابوں سے بھی واضح ہیں، ٹاک شوز بھی یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارا ملک ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جرنیل جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سچ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا تمام کا تمام کنٹرول امریکی ہاتھ میں ہے، لیکن جس وقت یہ وردی میں ہوتے ہیں تو یہ امریکی احکام سے ذرا بھی نہیں ہلتے، اگرچہ بار بار یہ واویلا کیا جاتا ہے کہ ہمارا فوج ڈسپلن سے بھرپور ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس جرنل پر بھی امریکہ کا دست شفقت ہوتا ہے وہی کنگ آف دا جرنلز کہلاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ کنگ کبھی جنرل ایوب بھی تھا، جس کے بعد ان کا جب زوال شروع ہوا تو ان کے ساتھ تمام ماتح جرنیلوں نے اختلافات شروع کر دیے، جس میں سرفہرست جنرل یحییٰ کو ہیرو بنایا گیا تھا۔ جب اس نے اقتدار حاصل کیا اور اس سے بھی مقاصد پورے ہوئے، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، تو پھر وہ بھی زیرو ٹھہرا اور ایک جمہوریت پسند بھٹو کو ہیرو بنا دیا گیا۔ اس نے بھی وہ غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کیے جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن چونکہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ اسے ہی مضبوط کیا جائے تو تمام مقتدرہ قوتیں اسی کا دامن تھامے رہے، لیکن بعد میں نتائج اس کی پانسی تک جا پہنچے۔ یہ تمام لڑیاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں چند مخصوص افراد جو پینٹاگان کے زیر نگرانی باقاعدہ کام کرتے ہیں، وہی اس ملک کی مستقبل کے تمام فیصلے نافذ کرتے رہتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جنرل ایوب نے بڈابیر کے مقام پر جو امریکہ کو خفیہ جاسوسی اڈے دیے تھے، کس سے پوچھ کر وہ اڈے بنائے گئے تھے؟ کیا کسی عوامی قوت نے اس کا فیصلہ صادر کیا تھا کہ یہ اڈے دے دیے جائے؟ اسی طرح اس سے کے بعد جنرل ضیاء کو کس نے یہ حکم دیا تھا کہ بھائی آپ امریکی جہاد شروع کریں؟ کسی علماء کے پینل نے، کسی جمہوری لوگوں نے انہیں یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ امریکی جنگ میں روس کے خلاف شامل ہو جائے اور افغانستان کو فتح کریں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جرنیل اپنے ملک میں تو اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے، لیکن افغانستان کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے اور یہ اسلام کا دروازہ ہے اور یہاں سے اس دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ یہ غیر حقیقی باتیں، ان کے لیے علماء بھی میدان میں کود پڑتے ہیں اور مختلف قسم کے تعویلات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب شام پر امریکی یلغار ہوئی تو وہاں بھی ان لوگوں نے یہ وتیرہ اپنایا۔ یہ تمام مذہبی ہتھ کنڈے صرف اور صرف اسلام کے زوال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کو جتنا ذلیل کیا، کفار نے اتنا ذلیل نہیں کیا۔ تمام ممالک، 58 اسلامی ممالک میں سے 1-2 بھی ایسے نہیں ہیں جو آپس میں متحد ہو کر ان طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر سکے اور ان کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، وہ
حالانکہ یہ سارے مدرسے، سارے تنظیمیں امریکی ایما پر ہمارے جرنیلوں نے سودی سرمایے سے بنائے تھے۔ مولانا سمیع الحق اسی کے نظر ہو گئے، مفتی شاہ میرزئی سے لے کر مولانا حسن جان، مفتی غلام مرتضیٰ پویا تک یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اگر آپ ان کو ملاتے جائیں تو آپ پر یہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ تمام کی تمام تنظیمیں، چاہے وہ کشمیر سے متعلق ہوں، افغانستان سے متعلق ہوں، یا دوسرے ممالک سے متعلق ہوں، یا ہماری فوج کانگو، یوگنڈا یا امریکی ایجنڈے کے تحت افغانستان میں ہو، یہ تمام کی تمام لڑیاں اگر آپ میں لائیں تو اس کا تمام کریڈٹ واشنگٹن کو جاتا ہے کہ یہ تمام ہنگامے، یہ تمام غلاظتیں پینٹاگون سے GHQ کی ہدایات کے مطابق چل رہی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے جرنیل یا کوئی بھی افسر، بڑا عہدیدار ہو، کور کمانڈر ہو، اگر وہ ذرا بھی امریکی مرضی سے انحراف کرتا ہے تو وہ کورٹ مارشل بھی ہو جاتا ہے، وہ غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، کب تک ہم امریکی بدمعاشی برداشت کرتے رہیں گے؟ اصل مسئلہ ہمارا بدمعاشی ختم کرنا ہے امریکہ کا۔ جب تک امریکی بدمعاشی ختم نہیں ہوتی یہ ملک سکون نہیں پا سکے گا۔ تمام نفرتیں، تمام لسانی تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں امریکی ایما پر بنائے گئے ہیں، اور جرنیل امریکی شکنجے سے نکل نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ والسلام۔